خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تو پڑھے ہیں ہم لوگ حروف جارہ کے ساتھ ضمیریں آپ نے سنا ہے، ابھی آپ لوگ سب سنانے کا ہے. حروف جارہ کی ضمیریں کیا ہے؟ با کو جو ہے مذکر کی ضمیر، مؤنث کی ضمیر لگائیں گے. لام کو مذکر اور مؤنث کی ضمیر لگائیں گے متصلہ، ضمیر متصلہ. ویسے ہی پورے حروف جارہ کو یہ جو حرف یہاں پہ ہے کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7. اس کا کام ایسا ہو یار. ٹھیک ہے، ابھی چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب تھوڑا بہت ہم لوگ جو ہے اس کا حروف جارہ کے ساتھ ضمیریں تو پکا سنوں گا، اس کے بغیر گھر کو نہیں بھیجوں گا. گھر کو جانے کے بعد خالی جب تک ضمیر نہیں سناتے، لیکن اس سے پہلے تک ہمیں ایک کام کریں گے. اب یہ پن نہیں پڑ رہا، تھوڑا ہم 2-3 مثالوں سے، قرآن کی آیتوں سے جتنا ہم سبق پڑھے ہیں اس کے ذریعے سے خود سے ہم کیسے ترجمہ بنانا، کون سے لفظ سے کون سا ترجمہ بنتا، وہ ہم لوگ تھوڑا یہ کریں گے. آپ لوگ غور کرو، دماغیں لگاؤ، ٹھیک ہے. ابھی سب سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کریں گے. بسم اللہ. ادھر میں پڑھا رہا ہوں سب بورڈ پہ، آپ دیکھنا ادھر. اصل میں یہ کیا ہے؟ یہ بولو بسم اللہ، ٹھیک ہے. اصل میں تھا یہ کیا؟ بسم اللہ. اللہ اسم، اللہ کا نام. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اللہ کا نام تج، لیکن اس کو ہم کیا کریں؟ بسم اللہ لگے. یہ با کون سا حرف ہے؟ حرف جارہ میں سے با ہے نا. تو حرف جارہ میں سے با ہے، تو حرف جارہ جب اسم پر آتا ہے تو اس کو مجرور کر دیتا، اسم کو بسم اللہ. اسم اللہ اصل میں تھا سو. تو اس کی معنی کیا بنیں گے؟ بسم اللہ کی معنی کیا بولو؟ آواز تھوڑا کم. بسم اللہ کی معنی کیا؟ اللہ کے نام کے ساتھ، نام سے. تو بسم اللہ شروع اللہ کے نام کے ساتھ، شروع اللہ کے نام کے ساتھ. کہ جو با حرف جر آ گیا ہے وہ 7 یا سے، شروع اللہ کے نام سے. تو یہ حرف جر آنے سے ہم نا اس کی معنی مکمل ہو رہی، شروع اللہ کے نام سے. نہیں تو خالی ہمیں بسم اللہ پڑھے رہے گا تو شروع اللہ کا نام آتا. یہ آنے سے حرف جر ہم نا سمجھ میں آ رہا ہے کہ مکمل کیا ہو رہا. تو آئی بات سمجھ میں یہاں پہ آپ کو؟ یہ با کہیں کو آیا سے معلوم ہو گیا. اصل میں تھا کیا؟ بولو بسم اللہ تھا خالی سین کے ساتھ. با جب حرف جارہ آ گیا تو اس کو زیر دے دیا، اور معنی اس کے یہ حرف کے معنی سمجھ میں آ رہے ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ، شروع اللہ کے نام سے یا نام کے ساتھ. اب الرحمن الرحیم جو بہت بڑا مہربان نوایت رحمان، اس میں بھی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کو یہ سمجھ میں آئی بات؟ اب دیکھیے، اب ضمیروں کی طرف غور کر کے معنی تم خود بتانا ہے. میں ایک مثال لکھتا ہوں قرآن کی آیت سے، اس کی معنی تم خود بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور قریب آ جاؤ تھوڑا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے لام زبر لا، کاف میم پیش کم. یہ کیا ہوا؟ لام زبر لا، کاف میم پیش کم کیا ہوا؟ لکم ہوا نا. دال یا زیر دی، نون پیش نو، دینو
काफ मीम पेश कुम, क्या हुआ हुआ? दीनुकुम, लकुम दीनुकुम। वाव ज़बर वा, लाम ज़िरली वली, लाम ज़िरली या दीन, ठीक है? बोलो पूरा बोलो, लकुम दीनुकुम वली है दीन। अब इसका तर्जुमा आप कैसा करेंगे जरा बोलो। ये कौन सी सूरह की आयत है? ये कौन सी सूरह की आयत है? सूरह, अरे 10 सूरह के माने नहीं पढ़े समर में, आप लोग नहीं पढ़े? कौन सा सूरह? क्या अजीब लोग हैं भाई। सूरह अल काफिरून, कुल या अल काफिरून ला अबुदु मा ताबुदून लकुम दीनुकुम वलिय दीन, लास्ट में नहीं आयत है, ऐसा ऐसा, ठीक है? सूरह काफिरून के आखिर में है। अब देखिए ये क्या है? ये लकुम दीनुकुम, अरे बोलो आप, इधर खरीब आओ जल्दी आओ, आप भी गौर करो जरा, खुद छोड़ो उनकी बात में, टाइम आज ज्यादा लेंगे क्या भी नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को मानी, आप खुद कैसे बनाना मानी बोलने का आपको आ रहा, बोलो लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अब आप इसके मानी बनाओ, आप खुद बनाइए। लकुम, ये लाम कौन सा है? हुर्फ जर है ना। कुम, बोलो का कुमा कुम जमीर है ना। जमा हाजिर, जमा हाजिर। कुम, लाम की मानी क्या हुई है? के लिए। कुम, आप सब के लिए। का, आप एक के लिए। का, आप एक। कुमा, आप दो। कुम, आप सब। आप सब के लिए। आया मानी? दिमाग में बैठ रहा? अच्छा दिमाग रखो इधर, ठीक है? दीन हुकुम, ये क्या हुआ? ये कुम क्या है? आप सबका। मैं नहीं बनाना, आप बनाना। वो कैपेसिटी पैदा करो और खरीब आओ जरा, कुछ भी नहीं जाता। आओ इधर, बोलो आपका, आप सबका दीन आपके, अरे बोलो, आई बात समझ में? कुम जमा हाजिर, कुम जमा हाजिर, लाम हुर्फ जारा के लिए, दीन हुकुम आपका दीन आपके लिए। वली, वाव किसके लिए आ रहा? और के लिए आ रहा। ली किसके लिए आ रहा? जल्दी बोलो, जल्दी, देरी नहीं करने का। अरे लका लकुमा लकुम ली लना, लका लकुमा लकुम ली लना बोल रहा हूँ। उसके से जमीर है, उसके वास्ते जमीर है, पक्के याद करो। जब तक सबक आगे नहीं बढ़ाता बोला सो इसके वास्ते ये नुकसान नहीं होना बोल को, ये नुकसान नहीं होना बोल को। बोलो मैं इसके वास्ते इतना बोला सो, कल लोग गुस्सा करे उसके वास्ते आप लोग याद नहीं करते क्यों? इसमें नुकसान नहीं होना तुम्हारे को बोल को। ली किसके लिए? मेरे लिए, मेरे लिए मेरा दीन। तो आप बनाओ, मानी बनाओ इसको। लकुम दीन हुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। क्या तो समझ में आया नहीं आया? अब तक के जो ज़मीरें सबक पढ़े थे हम अरबी ग्रामर का, इसमें आपको कुछ समझ में आया? हालांकि ये माने आप लोग समर में भी पढ़े थे ना 10, लेकिन इसकी कायदा मालूम था आपको? कायदा कुलिया भी मालूम नहीं था, कौन सा कायदा भी मालूम नहीं था। अब ये कायदा हमें पढ़े थे, लाम हुर्फ जर है, लाम हुर्फ जर है तो उसको जेर कर डालता बोल को सुने ना। लेकिन यहाँ कुम को कुमिज बना दिया उन्हें, आपको भी समझ में आई बात? इसमें दो तरह के हैं, एक मारफ एक मबनी। कुम जमीर ये भी इस्म की शक्ल में है। जमीर जो आती है हा हुमा हुम हुआ हुमा हुम का कुमा कुम, ये भी एक इस्म है।
لیکن یہ مبنی ہے، مبنی پر حرف جر آیا تو اس کو اثر نہیں کرتا، یہ کیوں کہ ہوں ہوش رہتا. یہ بات میں سمجھا. اب آپ لوگوں کو ترجمہ کرنے کا معلوم ہوا نہیں ہوا کہ اس کا معنی کیا بنتی ہے؟ اچھا دماغ میں یہی بات نہیں ہے. کم آپ سب کا، دین آپ کے لیے، یہ لام آیا نا. اگر یہ حرف جر نہیں آتا اب کیا ہوتا ہے؟ آپ کا دین، آپ نہیں بنا نا، یہ حرف آنے سے کے لیے، آپ کا دین آپ کے لیے. ولی لکا لکما لکم لی لنا، اور میرا دین میرے لیے. آئی بات سمجھ میں؟ چلو ٹھیک ہے آگے بڑھیں گے. اچھا ایک اور لکھتا ہوں میں، کیا لکھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثال کے طور پر ان لے لیں گے. ان پڑھے نا، انہو انہما انہم، ان کا انکما انکم، انی اننا انا اننا. اب یہ یاد رکھو. اب مثال کے طور پر روزی، یاللہ عنہ، ٹھیک ہے. رضی اللہ کیا ہے یہ؟ انہا، ہو ہا مؤنث، یہ مذکر یہ مؤنث. رضی اللہ، جلدی بولو کون سی ضمیر آئے گی؟ عنہم، ٹھیک ہے عنہم. اب آپ رضی کے معنی راضی ہونا، راضی اللہ راضی اس ایک سے، اس سے اللہ راضی اس ایک سے، اللہ راضی ان سب سے. تو ان کیا ہو رہا؟ سے، ٹھیک ہے. انہو انہما انہم، ان کا انکما انکم، انی اننا، اس ایک سے، ان دو سے، ان سب سے، آپ ایک سے، آپ دو سے، آپ سب سے، میرے سے، ہمارے سے. تو صحابہ کے ناموں کے بعد میں کیا آتا ہے؟ حضرت عمر، حضرت عائشہ، حضرت ابو بکر. ایک صحابی ہے تو انہو، صحابیہ عورت ہے تو انہا، پورے مرد عورتیں سب مل کے آئے تو رضی اللہ عنہم، سب بھی آئے تھے اس کے اندر. ٹھیک ہے. اگر خالص عورتیں ہیں، خالی عورتیں صحابہ ہیں، جمع ہیں صحابیت، رضی اللہ عنہن. انہن جمع ہے نا، جمع غائب، انہن آتا. اب ہم کو کیا سمجھ میں آیا ہے؟ اس پہ معنی کیا بنے آپ لوگ؟ اب راضی کون سا ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ سے کہاں ہے؟ ان سے کہاں ہے؟ ذرا بولو جلدی جلدی بتا. رضی، راضی اللہ، اللہ راضی کس سے؟ یہ ضمیر آئے نا، ہو ہما ہم، اس سے. اس سے کا کہاں ہے یہاں؟ ان سے. سمجھ میں ہی بات؟ اللہ راضی ان سے، اس ایک سے، اللہ راضی اس ایک عورت سے، اللہ راضی ان سب سے. اب معنی بتانے کا سمجھ میں آیا؟ دماغ میں کچھ تو بھی آیا؟ یہ کون سا حرف ہے؟ جلدی بولو. حرف جارہ. حرف جارہ جمع پورے حروفوں کو بولتے ہیں. اب ایک حرف آیا ان، یہ کس میں؟ حرف جر. حرف جر. یہ کون سا ہے؟ یہ کون سا ہے؟ یہ ضمیر کون سی ہے؟ مؤنث کی ہے نا. یہ ضمیر کون سی ہے؟ مذکر کی. یہ اچھا، یہ واحد میں ہے تثنیہ میں ہے؟ یہ ضمیر واحد میں ہے تثنیہ میں ہے؟ یہ ضمیر واحد میں ہے جمع میں ہے؟ یہ واحد جمع میں ہے تثنیہ میں ہے؟ واحد میں ہے نا. اب سمجھ میں یہ بات؟ آپ دیکھیے لکم دینکم ولی دین میں آپ کو اچھا سمجھ میں آیا؟ اب قرآن پڑھتے خود یہ ضمیر جب سامنے آئی تو تمہارے دماغ میں معنی بنتی نہیں بنتی؟ آئی وہ حالت تمہارے دماغ میں؟
صحیح بولو. نہیں آئی؟ ہاں کیا تو ڈوٹ ہے. اچھا اور ایک مثال لیں گے. مثال کے طور پر ہم روزانہ کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم. ٹھیک ہے، علیکم کیا ہے یہ؟ السلام کو بولتے ہو سلامتی. سلامتی، سلام کے معنی کیا؟ سلامتی. ٹھیک ہے، یہ اسم ہے. علیکم بولو، یہ کون سی ضمیر ہے؟ یہ ضمیر ہے کیا؟ پھر کیسا بولے حرف جر بول کے؟ میں ضمیر پوچھا نا، پھر ضمیر یہاں ہے. کم کیا ہے؟ ارے بولو کا کما کم. ارے کیا معنی اس کے؟ آپ سب. علیکم. علی کے معنی کیا؟ علیہ، علیہما، علیہم، علیکا، علیکما، علیکم، علیہ، علینا. یہ یاد رکھو. اس کے واسطے بار بار بول رہا ہوں کہ ضمیر یاد رکھو دماغ میں، آگے چل کو سمجھ میں آتا تم. علیکم یہاں کیا ہے؟ علی کم کیا بنتا؟ بولو. آپ سب پر سلامتی ہو. آپ سب پر. اب تک سلام کرتے تھے، خالی سلام کرتے تھے، دماغ میں اس کا معنی آتا تھا. اب تمہارا ضمیر بھی معلوم ہو گئی، حرف جر آ گیا نا علیکم، یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس کے معنی کیا. تو عربی میں یہ جملہ کیسا بنا، اس کی معنی کیسے بنی، آئی بات سمجھ میں؟ اب سمجھ میں آ گیا دماغ میں؟ ارے بولو سلامتی ہو تم پر، تم پر، آپ پر، آپ سب پر سلامتی ہو. اچھا جواب میں کیا دیتے ہیں؟ وعلیکم وعلیکم السلام. سوال میں السلام علیکم، پہلے سلامتی اسم آ رہا، بعد میں علیکم آ رہا. جواب میں کیا آ رہا؟ پہلے ضمیر اور حرف جر آ رہا، بعد میں سلام آ رہا. تو اب میں السلام علیکم بولا آپ کو، آپ کیا دیں گے جواب میں؟ وعلیکم السلام. اور او اب آئی بات سمجھ میں؟ جواب بھی آ گیا نا. اور آپ سب پر سلامتی ہو، اس کا جواب. سلام کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم، سلامتی ہو آپ سب پر. وعلیکم السلام، آپ اور آپ سب پر بھی سلامتی ہو. اس لیے سلام کرنا فرض نہیں ہے، جواب دینا واجب ہے. کیونکہ ایک آدمی ہم کو دعا دیا اللہ تم کو سلامتی، تم پر سلامتی کرو بول کے، تو اس کے جواب میں ہمیں بولنا نہیں بولنا اللہ تم پر بھی سلامتی کرو. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ آئی بات سمجھ میں؟ اب آپ کل لکھ کے بتانا پڑے گا مجھے. نہیں ابھی کیا دماغ میں کیا بیٹھ رہی بات آپ کو؟ نہیں بیٹھ رہی، نہیں بیٹھ رہی. ارے اچھا سمجھا رہا ہوں نا، ابھی کیا بیٹھنے کا نہیں سمجھا رہا ہوں. اچھا بیٹھ رہی نہیں دماغ میں. پھر کم ضمیر کون سی ہے؟ جمع حاضر. علی حرف جر، پر، ان پر، آپ پر، سب پر، اس پر. واو اور کے لیے استعمال ہوتا ہے. سلامتی، سلام سلامتی ہے. آپ اور آپ سب پر سلامتی ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. بس بس زیادہ نہیں جانا، بھولنا نہیں، نیچے گرتی گڑیاں پھوڑتی پھر. ہاں اب آپ لوگ کچھ معنی بنانے کے قابل بن رہے ہیں؟ نہیں بن رہے؟ نہیں بن رہے؟ ارے جواب دیو. اب قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولا انا عابد ما عبدتم. ابھی آپ لوگوں کو آگے آنا. لکم دینکم ولی دین کے تو معنی آپ کو سمجھ میں آئیں گے کہ لکم
لا کس کے لیے آیا ہے؟ حرف جر کے لیے، کم آپ کے لیے، دین حکم آپ کا دین. دین کی ضمیر، دین کو جو ہے ضمیر متصلہ مذکر اور مؤنث کی لگاؤ. دین مذکر اور مؤنث کی پڑھایا تھا، نہیں پڑھایا تھا میں شروع میں 4 لفظ پڑھایا تھا، دین، کتاب، رسول اور رب. ٹھیک ہے، اب باقی کا کل اور بھی معنی انشاءاللہ سیکھیں گے. اب آپ لوگوں کو کیا سادہ طریقے سے سمجھ میں آیا کہ بولو آپ لوگوں، آپ بولو. بولو جلدی، نماز کے ٹائم ہو رہا ہے، نماز 8 سال اس کو بند کر دو.